ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ دو صاحب، دوسرے شراز صاحب، تیسرے عمران چوترا صاحب، سنو بھائی ٹھیک ہو؟ سب تو پہلے دو صاحب محترم گل ہے، اسی جدو کسی چیز کو ترتیب نہ دیکھنے تو ترتیب جیڑی ہے وہ سانوں سمجھ آ جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح دے نال شاگرداں دے نال بہت ساریاں عورتیں بھی ہے سن، اور ایمان کی کتاب چ سانوں ایک گل لبھی ہے، وہ پولس رسول یہ گل رسول یہ گل کرتے پہ سی کہ خدا کا کلام ہی سناواں گے اور سارے کو دوسرے کام نہیں ہوتے، تسی اپنے جو کو بندے مقرر کرو جہے باقی کام سنبھالنا، ہاں کلام کی خدمت ہی کرنی، خوشخبری کی خدمت کرنی ہے۔ اور کتنے بھی عورتاں انہاں شاگرداں دے نال نہیں گیاں، اور جی پولس رسول نے یہ گل کی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں کی۔ یہ جڑا سن 2000 تو بعد سلسلہ شروع ہوا نا، یہ ٹوٹلی اینٹی کرائسٹک ہے، یعنی اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی اونچی گل ہے۔ خدا نے جو مرد سپرد کام ہے وہ مرد نے ہی کرنا ہے، جو عورت سپرد کام ہے وہ عورت نے ہی کرنا ہے۔ اسی پاکلام جو بہانے لب لب کے تے اسی اپنا الو سیدھا کیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سو دو جی پاک کلام کی روح نال انجیل دی روح نال کتے بھی عورت نو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ جتنے کائن کھلو سکتا ہے وہ اتنے کھلوے جا کے۔ جہاں کام خدا نے مردوں کے سپرد کیا وہ انہیں ہی کرنا ہے، تو جہاں عورت کے سپرد ہے وہ انہیں ہی کرنا ہے۔ تو جی نہ یقین آئے تو میں پھر کسی ویلے تمہوں اور راہ پورب کی کہانی سناواں گا کہ وہ ویکھنا بھی کی ہے۔ جی لاگے جانا تو پھر مثال کی کتاب دا آخری باب پڑھ لینا کہ لیموئل وہ ماں جی ہے وہ کی سمجھا رہی ہے، اپنے منڈے نو کہڑی گل سمجھا ہے، تو جی اس طرح کی گل منڈے نو سمجھا رہی ہے تو دھی رانی نو اندر وڑ کے کہڑی گلیں سمجھا ہوگی۔ اسی کسی گل سکریچ کر کے نہیں لکھتے، اسی انے واہ شکورے ٹرے جانے ہیں۔ سو دو صاحب عورت کا مجمے چ بولنا منع ہے، تے پلپٹ تے اتنے تے سوچی بھی نہ کہ مینوں اجازت ہیگی ہے، تے جیڑی گل عورت سکھاؤں دی ہے وہ کام کچھ ہو شرط ہے کہ جی وہ پچھوں اپنی ماں کو سیک کے آئیے تے جی ایسا نہیں سیک کے آئی تو وہ پھر سکون نہ گھر ہی پوے تو بہتر ہے۔ دوسری گل میرے بھی شراز صاحب گل یہ ہے، خدا کی شکر گزاری ہے کہ سانوں جو ارشادی اعظم کی ساری بنیاد بجی ہے، اسی ادھروں ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جی پاسٹر ایوب صاحب، اچھا پاسٹر ایوب صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دلہا ہے اور ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں آپ جو ہیں ہم مسیح کی دلہن ہیں، اور جو رات ہماری پہلی گزرتی ہے جسے فرسٹ نائٹ بھی کہتے ہیں، تو ہم ساری عمر جو ہے اس کی گواہیاں بھی دیتے ہیں کہ ہماری فرسٹ نائٹ کیسے گزری یسوع مسیح کے ساتھ۔ لیکن جب ہم بحیثیت زمینی اعتبار سے ہم خود کو دلہا یا ہم مرد کے طور پر جو ہے ہم اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، تو ہم کیوں جو ہے عورت کو
محدود طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمارا جو دلہا ہے، آپ کا دلہا ہے، میرا دلہا ہے، ہم سب کا جتنے ایماندار جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو اپنی دلہن کو بہت زیادہ زمین کی انتہا تک گواہ بھی ٹھہراتا ہے، اور وہ بغیر یہ سوچے کہ یہ تو مرد ہے تو بھی وہ ہمیں دلہن کا درجہ دیتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا دلہا ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتا، یا ہمارا باپ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتا، آسمانی باپ؟ تو ہم زمینی اعتبار سے ان عہدوں کو جب حاصل کرتے ہیں، ان پوزیشنز پر ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی دلہن کو یا اپنی جو بھی ماں بہن بیٹی ہیں، ہم انہیں کیوں اس طرح سے ان کے متعلق کہتے ہیں، جبکہ ہمارا تو دلہا جو ہے وہ اپنی دلہن جو ہے اس کو تو بہت سی نعمتیں اور برکتیں دیتا ہے، اور ہمیں وہ پاسبان بھی بناتا ہے، ہمیں بہت ساری نعمتیں اور برکتیں بھی دیتا ہے. جی انیل واشنگٹن بھائی، آپ نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن شاید جو اپنی وائس ہے، میں آپ کو صلاح دوں گا ذرا اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھیے گا. جیسے ہم مرد ہوتے ہوئے ہماری دلہن عورت ہے، بیوی ہے، اسی طرح تشبیہاً خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو، یعنی ہم لوگوں کو، چاہے ہم مرد ہیں چاہے ہم عورت ہیں، ہم لوگوں کو اپنی دلہن کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جتنی محبت اپنی دلہن سے رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ویسی ہی محبت جو ہے ہم بھی اپنی دلہن سے، یعنی اپنی بیوی سے رکھیں. جیسے وہ ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. ٹھیک ہے، اب آپ کے اس مدعے کی طرف آتے ہیں جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں، عہدوں کی طرف. سر، آپ نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو، اپنی دلہن کو عزت دی ہے اور اسے اپنا گواہ ٹھہرایا ہے. سر پھر غور سے سنیے گا، آپ نے کیا کہا ہے کہ اس نے اپنا گواہ ٹھہرایا ہے اپنی دلہن کو. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں، خداوند یسوع مسیح نے کیا اپنی دلہن کو اپنا رہنما یا اپنا سربراہ ٹھہرایا ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر آپ آ کے پھنس جائیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو دلہن ہے یعنی کلیسیا، نہ تو وہ یسوع مسیح کی رہنما ہو سکتی ہے، نہ وہ یسوع مسیح کی رہبر ہو سکتی ہے، نہ وہ یسوع مسیح کی چرواہا ہو سکتی ہے. وہ صرف اور صرف یہ ٹائٹل صرف اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے کہ اپنی دلہن کا یعنی کلیسیا کا چرواہا بھی میں ہوں، اس کا رہبر بھی میں ہوں، اس کا رہنما بھی میں ہوں، اس کا آقا مالک بھی میں ہوں. تو اب آپ بتائیں، آپ ہی کی دی ہوئی دلیل اب الٹی آپ کے اوپر آ گئی ہے، تو پھر مرد کے اوپر ہاؤ از دس پاسبل؟ ہم نے مسیح یسوع کو اپنا مشابہت رکھی ہے نا، کہ مسیح یسوع نے جیسے اپنی دلہن سے کیا ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو ہماری دلہن ہماری تابع دار رہے گی، ہماری فرما بردار رہے گی، اور مسیح کی گواہی دینے پر وہ بھی کمر بند کر رہے گی، اس پر لگی رہے گی. لیکن وہ مرد کی رہبر نہیں ہو سکتی، وہ مرد کی پاسٹر یعنی چرواہا نہیں ہو سکتی، اور وہ کبھی بھی مرد کی رہنما نہیں ہو سکتی. یہ چیز نہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی دلہن یعنی کلیسیا کو اختیار دیا ہے، اور نہ خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو مرد کے لیے یہ اختیار دیا ہے. تھینک یو. جی پاسٹر کینس صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. پاسٹر کینس صاحب، آپ نے دلہا دلہن کے باہمی تعلق کو بیان کیا ہے، ان میں پائی جانے والی محبت کو بیان کیا ہے، تعلق کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آمین. اور میں بتاؤں گا، اس میں کوئی پھنسنے والی بات نہیں ہے. اب غور سے سنیے گا، دیکھیں یسوع مسیح چرواہا بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پاسبان، انسان اور خدا بھی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کلیسیا،
تو خدا کلیسیا میں سے ہی روحانی خدمتیں اور نعمتیں اور تاثیریں جو ہے گواہی کے طور پر سامنے لاتا ہے اور انہیں دیتا ہے، پاسبان مہیا کرتا ہے اور ان ہی میں سے کھڑے کرتا ہے. کس میں سے؟ کلیسیا میں سے، مسیح کی جو دلہن ہے اور یسوع دلہا ہے. اب جو کھڑا یا مقرر ہو رہا ہے وہ بھی روحانی اعتبار سے دلہن کہلاتا ہے، اور جسے مقرر کیا ہے وہ اسی دلہن یعنی کلیسیا میں سے نکلا ہے اور اسی کلیسیا کی ترقی کر رہا ہے. پاسٹر کینتھ صاحب، کیا آج دنیاوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ دلہا جب اپنی دلہن کلیسیا کو حاملہ کرتا ہے تو اس کلیسیا یعنی دلہن میں سے ہی پیدا ہونے والے یا نکلنے والے، جن میں دلہا یسوع کا تخم یعنی کلام جو خدا کا اس میں تھا، جو بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، وہ خدا کے کلام یسوع کے ویژن کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور کلیسیا کی نشو نما کا کام کرتے ہیں. پھر پاسٹر کینتھ صاحب، آپ نے کہا کہ عورت مرد کی پاسبان نہیں ہو سکتی. دیکھیں پاسٹر کینتھ صاحب، یہاں پہلے بیان کر دیا ہے کہ چیزوں کو درست طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جب دلہن کلیسیا میں سے پاسبان خدا مقرر کرتا ہے تو وہ بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور آپ اسے دلہن کی دلہا پر فوقیت کہہ رہے ہیں. اسے درست طور پر جانیں اور کنفیوژن پیدا نہ کریں اور گڑبڑ بھی نہ کریں. یہاں مختلف رینکس کی بات ہو رہی ہے. تو کلام میں جہاں کلیسیا کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، وہاں کلیسیا میں سے چنے جانے والے فرزندوں کی حیثیت سے ہے، اور فرزند بیٹے اور بیٹیاں باپ کے رہنما نہیں ہیں یا اس کے رہنما نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طرف سے مقرر کی جاتی ہیں یا کیے جاتے ہیں. ویسے بھی دلہا کا تعلق دلہن سے ہے اور فرزندوں کا تعلق باپ سے ہے. پاسٹر کینتھ صاحب، آپ نے عورت کی پاسبانی کی خدمت کو لے کر ایک سوالیہ نشان چھوڑا ہے کہ کیوں عورت میں پاسبانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سوچنے کی ہی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ عورت میں پاسبانی کی خواہش کیوں ہے؟ ہم جنس کو لے کر جو ہے اس طرح کا سوال اٹھا ہی کیوں رہے ہیں؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو پاسٹر کینتھ صاحب، جب روح القدس آتا ہے تو کیا وہ یہ دیکھ کر خدمات دیتا ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے؟ رہی بات خواہش کی، تو دونوں ہی خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں. اگر عورت میں خواہش پیدا ہوتی ہے پاسبانی حاصل کرنے کی، تو کیا مردوں میں نہیں ہوتی؟ کیا یہ خواہش صرف مردوں کے لیے ہے یا وہ صرف مردوں کے لیے دستیاب ہے؟ کیا کلیسیا میں مرد عورت شامل ہو کر جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا رتبہ نہیں پاتی، یا عورتیں فرزندوں میں شمار نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، فرزندوں کا رتبہ کلیسیا میں سے نکل کر اعلیٰ رتبے کی عکاسی کرتا ہے. خدا کا کلام مرد اور عورت کے جنسی امتیاز کو ختم کر کے کہتا ہے مسیح میں یا مسیحت میں نہ کوئی مرد رہا نہ عورت. جی پاسٹر کینتھ صاحب، ابتدا میں ایسا نہ تھا،
لیکن گناہ فریب کے بعد خدا نے انسان کی بگڑی فطرت کو بیان کیا کہ مرد اپنی بیوی یا عورت پر حکومت کرے گا۔ یہ حکم نہیں ہے بلکہ خدا بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور آج آپ کی باتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے، جبکہ گناہ آلودہ فطرت سے پہلے وہ ایک دوسرے کی مانند تھے۔ اور انیل بھائی، میں آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا مسیح کی خوشخبری، مسیح کی گواہی جو ہے، کیا وہ پاسٹر بنے بغیر، رہنما رہبر بنے بغیر نہیں دے سکتی؟ کیا اس کے اندر یہ خواہش کیوں ہے کہ میں جس چیز کے لیے مجھے نہیں کہا گیا، میں اس رتبے، اس عہدے، اس اختیار کو پانا چاہتی ہوں؟ وائی؟ اس کی وجہ کیا ہے، مجھے بتائیں۔ کیا وہ جو خدا کی گواہی کا کام، انجیل کی منادی کا کام جو ہے، وہ بغیر پاسٹر بنے ہوئے، بغیر رتبہ، بغیر عہدہ لیے ہوئے نہیں کر سکتی؟ ایکچول میں وہ رتبے کی خواہش مند ہے۔ ایکچول میں وہ جو عورتیں جو پاسٹر بننے کی بڑی خواہش رکھتی ہیں، وہ اقتدار سنبھالنا چاہتی ہیں اور وہ مرد کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو یسوع مسیح کی گواہی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یسوع مسیح کی گواہی سے زیادہ اس اتھارٹی، اس رتبے، اس اختیار کے جو کہ چرواہے کا، جو کہ پاسٹر کا، جو کہ رہبر کا، جو کہ رہنما کا ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں۔ یعنی وہ سیٹ جو خداوند یسوع مسیح کی ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مرد کو سلیکٹ کیا ہے، وہ اس چیز کی حقارت کرتے ہوئے شیطان کی آرزو کر رہی ہے۔ وہاں پہ ہوا کو بھی ابلیس نے یہ کہا تھا نا کہ تو خدا تعالیٰ کی مانند ہو جائے گی۔ مطلب خدا نے اپنی جگہ اپنا جلال کس کو کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ خدا کا جلال ہے، مسیح کا جلال ہے، اور عورت مرد کا جلال ہے۔ تو وہ کیوں مسیح کا جلال، خدا کا جلال کیوں بننا، اس جگہ پہ کیوں آنا چاہ رہی ہے جب خدا نے اجازت ہی نہیں دی؟ پاسٹر کہنا صاحب، آپ نے عورت کی خواہش کو، یعنی پاسبانی کی خواہش کو شیطان سے منسوب کیا کہ عدن میں شیطان نے عورت سے کہا کہ تم پھل کھاؤ تو تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ آپ نے اسے صرف عورت پر لاگو کیا یا اس سے منسوب کیا، جبکہ خدا نے ایسا نہیں کہا جو آپ نے کہا، بلکہ خدا نے کہا انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ کیا انسان میں صرف عورت ہی شمار ہوتی ہے؟ کیا مرد انسانوں کی لسٹ سے باہر ہے؟ گناہ کو عورت یا مرد سے منسوب نہیں بلکہ بحیثیت انسان منسوب کریں گے۔ بہرحال پاسٹر کہنا صاحب، خدا کے کلام میں پالوس رسول اپنے تیموتھیوس کے خط میں گناہ فریب کو عورت سے منسوب کرتا ہے جیسا آپ نے کہا ہے، لیکن وہاں پالوس رسول ایک خاص دائرہ کار کی عورتوں کی بات کر رہا ہے، ایماندار عورتوں کی نہیں جو خدا کی فرزند ہیں۔ لیکن میں یہاں جو ہے یا ہم جو ہیں، ہم تو ایماندار فرزند عورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے پہلا کرنتھیوں 11 باب کو کوٹ کیا کہ مرد خدا کا جلال ہے اور عورت مرد کا جلال ہے۔ پاسٹر کینتھ صاحب، جب آپ نے درمیان میں سے آیت کوٹ کر دی، مگر جب پورے باب کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس آیت مقدسہ کا مطلب کیا ہے، یہ آیت مقدسہ ہے کیا۔ وہاں پالوس رسول کہتے ہیں البتہ، یعنی کافی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ یعنی ساری باتوں کا مطلب یہ ہے مختصراً، اور وہ کیا ہے؟
لکھا ہے کہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت پر ہے اور اس کا جلال ہے. اور اسی آیت کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے، یعنی وہ خدا کا جلال جو مرد سے ظاہر ہو رہا ہے وہ جلال عورت ہے، یعنی مرد صورت ہے اور خدا کے جلال کی اور عورت جلال کی شبیہ ہے، یعنی مرد اس جلال کی صورت ہے اور عورت وہ جلال ہے جو کہ اس جلال کی شبیہ ہے. پھر اگلی ہی آیت مقدسہ میں کلام بیان کرتا ہے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے. تو یہاں مرد کے غالب یا فوقیت اور عورت کے مغلوب ہونے کو نہیں بلکہ برابری کو ظاہر پولس رسول کر رہا ہے خدا کا کلام کہ عورت معیار پر پورا اترتی ہے اس کام کے لیے. پہلا کرنتھیوں 11 باب جہاں جنسی اعتبار سے نہیں، یہاں جنسی اعتبار سے نہیں بلکہ ایماندار کی حیثیت سے بات کر رہا ہے. یہاں فوکس جلال ہے نہ کہ جنس. اسی چیز کو 3 حصوں میں اگر آپ دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے یا سمجھ آ جائے گی آپ کو. سب سے پہلی بات، جلال کس کا ہے؟ خدا کا، جو کیا ہے؟ باپ ہے. اب خدا کا یہ جلال جو ہے وہ یسوع پر تھا اور یسوع میں سے ظاہر ہو رہا تھا، اور وہ کیا ہے؟ باپ کا بیٹا، اکلوتا اور پہلوٹا بیٹا جو دلہا ہے. کس کا؟ کلیسیا کا. یہی جلال کلیسیا سے ظاہر ہوتا ہے جو دلہن ہے. اور دلہن کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا اس میں صرف عورتیں شامل ہیں؟ نہیں، مرد بھی شامل ہے. تو دلہن جو ہے جہاں پر خدا باپ کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، یہوہ تبیرہ کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، یہوہ یری کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سے بیٹا جو ہے وہ دلہا کے طور پر بھی دکھائی دیتا ہے، اور دلہن جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں فرزندوں کی حیثیت سے جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک کورنگ نظر آ رہی ہے. اب یہی بات ہے جو میں پچھلی آڈیوز میں پہلے ہی بیان کرتا آیا ہوں. تو پاسٹر کہنا صاحب آخر میں پالوس رسول کیا کہتے ہیں کہ کیا تمہیں طبعی طور پر بھی معلوم نہیں؟ کیونکہ پاسٹر کہنا صاحب یہاں وہ نہیں ہے جیسا آپ مرد کو عورت پر فوقیت دے رہے ہیں، بلکہ پالوس رسول جو ہیں اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق مخاطب ہو رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں طبعی طور پر بھی معلوم نہیں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے؟ پاسٹر کہنا صاحب دراصل اس وقت یہ آرڈر تھا حکومتی لیول پر، ریاستی طور پر ان لڑکیوں کو جو جسم فروش تھیں کہ وہ سر پر دوپٹہ نہ لیں، مگر شادی شدہ عزت دار عورتوں کو حکم تھا کہ وہ سر پر دوپٹہ ضرور لیں تاکہ یہ فرق رہے دونوں میں، اور کوئی بھی بغیر دوپٹے والی کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ یہ ایک جسم فروش بازارو عورت ہے. پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ معاملات سیٹ کرتا تھا تاکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ کوئی عزت دار عورت کو تنگ نہ کرے، کیونکہ وہ دوپٹہ سر پر دے کر سمجھ جاتا تھا یا سمجھ جائے کہ یہ ایک عزت دار ہے، نہ کہ جسم فروش ہے، پروسٹیٹیوٹ گرل ہے یا وومن ہے. پاسٹر کہنا صاحب اب یہاں سب کے سر پر روحانی فرما برداری کا دوپٹہ ہے. بے ڈھکا سر نافرمانی ہے، یہ ظاہری نہیں بلکہ روحانی معاملہ ہے. تو پاسٹر کہنا صاحب تمام بات یہ ہے کہ دلہا دلہن ایک ہے، ایک دوسرے کی مانند ہیں، کسی کو سبقت حاصل نہیں دونوں میں سے ایک دوسرے پر.
وہ ایک جان ایک روح ہے، اور یہی کلیسیا پاسبان بنتی ہے، یہی دلہن جو ہے یہ دلہن عورت بیوی اور روح کو پاتی ہے. جیسے خدا باپ ہے، یسوع دلہا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، چرواہا ہے، مبشر ہے، رسول ہے، نبی ہے، بھائی ہے، ہم میراث کہتا ہے. کلیسیا دلہن بھی ہے اور فرزند بھی ہے. اب دلہا اور دلہن کی حیثیت سے وہ ایک ہیں، اور از خود دلہن جو ہے وہ یعنی روح سے حاملہ ہونا، از خود حاملہ ہونا ہمیں اگلے درجے پر لے جاتا ہے، اور ہم فرزند ٹھہر کر قائد بنتے ہیں، اور وہی قائد جو ہیں وہ پھر باپ بنتے ہیں یا ماں بنتے ہیں. اب خدا کیا ہے؟ باپ ہے کہ ماں ہے؟ وہ باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے، کیونکہ یہ دو کوالٹیز ہیں. وہ مرغی کی طرح اپنے پروں کے جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پروں تلے چھپاتی ہے، اسی طرح باپ کی شفقت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے. پھر پاسا بھی ایک اور عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بائبل میں وہ آیت دکھا دیں جہاں پر یہ صاف لکھا ہو کہ عورت جو ہے وہ پاسبان ہے، اس نے پاسبانی کی ہے. یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ عورت کو پاسبانی کی خدمت کی اجازت نہیں دیتا. اگر وہاں پر پاسبانی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تو اسے مناہی بھی نہیں ہے. معاملہ یہاں پر اور ہے. روح القدس ہر دور کے اندر خدا کی مرضی کے موافق لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اگر وہاں پر عورت کی پاسبانی کی خدمت نظر نہیں آتی تو تب اس بات کی ضرورت خدا نے محسوس نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا وہ ہر دور میں ایسا ہی ہے؟ روح حق جو ہے اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا خدا کا روح آج استعمال نہیں کر سکتا؟ تو کیا اگر آج استعمال کرتا ہے تو یہ خدا کے کلام کے منافی ہے؟ منافی نہیں ٹھہرا سکتے. کیوں؟ کیونکہ کلام میں کون سا لکھا ہے کہ عورت کبھی خدمت پاسبانی کی نہیں کر سکتی؟ ہاں، اگر یہ مینشن ضرور ہوتا تو پھر ہر دور میں یہ مہر شدہ بات ہوتی کہ عورت پاسبانی کی خدمت نہیں کر سکتی. پھر کہا جاتا ہے کہ کلام جو ہے وہ مرد کے متعلق پاسبانی کی یا نگہبانی کی خدمت کا کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام جب عورت پڑھتی ہے تو وہ اس سے بھی مخاطب ہوتا ہے. وہ صرف مردوں کو مخاطب نہیں کرتا، وہ اپنے انسان سے مخاطب ہوتا ہے.